یہ واقعہ جو ہے اہل سنت کی کسی ایک بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوتا، ان کے بیٹے کو شہید کیا ہوتا، ان کے گھر کو آگ لگائی ہوتی، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیوں کیا؟ اور رافضیت مٹ تو سکتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے ثابت نہیں کر سکتی۔ تو یہ صرف اور صرف عام عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے ڈگوسلے ہیں کہ فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے۔ جب دیکھا جائے تو وہ کتابیں ان کی اپنے گھر کی نکلتی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ جلا دیا گھر کو، ان کو شہید کر دیا، جبکہ دونوں باتیں ہی اس روایت سے ثابت نہیں ہو رہی ہیں، صرف دھمکی کی بات ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے کہ ان کی کتابیں لکھتے رہے اور لکھتے لکھتے وہ بیچارے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور اب یہ ان کی کتابیں اٹھا کے ہمارے کھاتے میں ڈالیں۔ تو یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں جی دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کو جلا دیا، حالانکہ اس روایت سے بھی گھر کو جلانا ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ منقطع روایتوں کو پیش کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا یقیناً یہ رافضیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، گمراہ ترین لوگوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، اہل حق کا یا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑے ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ اسلام دشمن روافض حضرات جو ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے آئے دن جو ہے نئے سے نیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اوپر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی داماد ہیں، یعنی اہل بیت کے بھی داماد شخصیت جو ہے، اس شخصیت کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے ان پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، اور ایک جھوٹا قصہ کہانی گھڑ کے جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روافض حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگائی، ان کے اوپر ان کے گھر کا دروازہ گرا دیا، اور دروازے کے اندر ایک کیل لگا تھا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں لگا، اور ان کے پیٹ کے اندر موجود بچہ تھا کہ جو کیل لگنے کی وجہ سے اس بچے کی بھی ہلاکت ہو گئی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں بیمار ہو گئیں، اور اسی وجہ سے جو تھیں وہ بھی فوت ہو گئیں۔ تو اس طرح کا ایک جھوٹا قصہ بیان کر کے کہتے ہیں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو بھی شہید کیا اور ان کے بیٹے کو بھی شہید کیا۔ اور شیعہ کے ہاں خود بھی یہ متنازع مسئلہ ہے، اس میں کافی ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ ایک بلتستان کی شیعہ عالم ہے، ان کا بیان آپ پہلے سنیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بات شروع کرتے ہیں۔ سب اسلام بلا جواز ہے۔ نہیں تو بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا نا، ہاں بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا عمر نے۔ فاطمہ پر ہاں، کون سی ظلم؟ یہ ان کے گھر جلایا، دھمکی دی، اسقاط جنین کیا۔ ہمارا ایک کتاب ہے فتق وما ادراک عمل جی، فتق، پڑھے ٹھیک ہے، پھر آ جائے اس مجھے میں بات سب کرو۔ پہ ہے بحث۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح یہ کھلا جھوٹ ہے، صحیح ہاں یہ کھلا جھوٹ ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ جو حضرت علی جو ایک جملہ دیکھو حضرت علی ظلم کے بارے میں خلفاء کی شکایت، ایک جملہ نہیں نہج اگر البلاغہ جس- وغیرہ میں نہیں، ہاں؟ شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ شیعہ کتابوں میں اس کو نہ کوئی دلیل نہیں، اس شیعہ کتابوں میں سلیم بن نقیس مجہول آدمی جی ہے، اس میں غلط آدمی ہے یہ۔ صحیح ہے، ہاں صحیح۔ تو یہ آپ نے سنا اہل تشیع کے ایک عالم جو ہیں بلتستان سے ان کا تعلق ہے، وہ خود اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے یہ ایک جھوٹی بات بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ ان پر ایک جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، اور جب ان سے پھر دلائل پوچھے جاتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل دی جائے، کوئی ثبوت پیش کیا جائے، یعنی یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پر ان کے پاس کیا ثبوت ہے، تو اہل سنت کی چند کتب سے یا انہی کی جو ان کے اپنے بڑوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو بھی اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہوئے جو ہے ان کے حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان تمام دلائل کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ایک ایک کر کے ان تمام روایات کی حقیقت جو ہے آپ کے سامنے عیاں کریں گے۔
تو اس سے پہلے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ جو ہے اہل سنت کی کسی ایک بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے یہ دلیل پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ بن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم، کہ زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ حین بوئی علی ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی جا رہی تھی، کان علی والزبیر یدخلان علی فاطمہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے، ان کے گھر میں آئے، علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیشاورونها ویرتجون فی امرہم، تو وہ اس معاملے میں یعنی خلافت کے معاملے میں آپس میں مشاورت کرنے لگے۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، تو جب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، خرج حتی دخل علی فاطمہ، تو وہ نکلے حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، واللہ من الخلق احد احب الینا من ابیک ومن احد احب الینا بعد ابیک منک، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم پوری مخلوق میں تمہارے باپ جو ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور تمہارے باپ کے بعد مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، مَا ذَاكَ بِمَانِعٍ أَنْ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّكَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ چیز مانے نہیں ہوگی کہ اگر یہ لوگ دوبارہ تمہارے گھر کے اندر جمع ہوئے تو میں ان کے متعلق حکم دوں گا کہ ان کے اوپر اس گھر کو جلا دیا جائے گا۔ حالانکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ان کے گھر کو جلا دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کے بچے کو بھی قتل کر دیا جو بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو دلیل وہ دے رہے ہیں کہ جس میں یہ تینوں ہی باتیں نہیں ہیں، اس میں صرف دھمکی کی بات ہے، اور یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر کئی جو ہیں انہی کے چھوڑے ہوئے پالتو جو ہیں، جو اپنے ماتھے کے اوپر جو ہے بڑا مفتی کا ٹھپا لگا کے اپنی منافقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہل سنت کی صفوں میں گھس کر بڑا شور شرابہ کرتے ہیں اور یہ روایت پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی صحیح سند کے ساتھ ہے، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کی اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کی منافقت کو چھپا نہیں سکتی ہیں، جس طرح مرضی یہ ضعیف اور من گھڑت روایتوں کا سہارا لیتے رہیں، انشاءاللہ ان کا پول کھلتا رہے گا۔ اور یہ عبداللہ بن ابی منافق سے لے کے ابھی تک جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو بہرحال یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں جی اس کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے، حالانکہ ان جاہل لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف سند کا صحیح ہونا، روایت کا ثقہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اہل سنت کے ہاں 5 شرائط ہیں کہ اس کے راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، سند جو ہے اس حدیث کی متصل ہو اور معلول نہ ہو، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی علت نہ ہو، اور اسی طرح 5ویں شرط ہے کہ وہ روایت جو ہے شاذ نہ ہو۔ تو یہ صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں، جبکہ اگر ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت کو، تو ان شرائط پر یہ روایت پوری نہیں اترتی ہے، کیونکہ اس روایت کو بیان کرنے والے مین راوی ہیں اسلم، جو کہ مولا عمر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ تو وہ جو ہے اس واقعہ کے وقت موجود ہی نہیں تھے۔ اب اس کے دلائل بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی ایک بندہ جو اس واقعہ پر موجود نہیں ہے اور وہ یہ روایت بیان کر رہا ہے، اور پھر جس سے اس نے سنی ہے ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے روایت کے اندر، تو پھر روایت قابل قبول کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد کا ہے، یعنی جس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی ہے، تو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اور اسلم غلام جو تھا اس وقت مدینے میں موجود ہی نہیں تھے، اور ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا ہی نہیں تھا، ابھی میں مدینے میں نہیں آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہاں سے خریدا تھا؟ یہ دیکھیں تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر دیکھیں بعث ابو بکر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنۃ 11 فاقام للناس الحج وابتاع فیہا اسلم، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 ہجری میں لوگوں کو حج پڑھانے کے لیے مکہ میں بھیجا، تو وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج پڑھایا، اور ساتھ وہاں پہ وابتاع فیہا اسلم، تو وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو یعنی اسلم کو خریدا تھا۔
اور اسی طرح یہی بات جو ہے معرفت الصحابہ کے اندر بھی موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر اسلم غلام کو 11 ہجری میں مکہ سے خریدا تھا۔ تو دیکھیں جو بندہ مدینے میں موجود نہیں ہے اور وہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور جس سے اس نے سنا ہے اس کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے سند کے اندر، تو اس اعتبار سے روایت جو ہے مرسل ہے، منقطع ہے، ضعیف شمار ہوگی۔ اور اس ضعیف روایت میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کو جلانا ثابت نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کو شہید کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ روایت جو ہے کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، الاستیعاب کے اندر بھی موجود ہے، مسند فاطمہ الزہرا جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے اس سے بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو ان کتب کے اندر بھی یہی روایت اسی راوی سے ہے، یعنی اسلم ہی بیان کر رہے ہیں، اور اسلم راوی کے متعلق جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب ناظرین یہی روایت جو ہے ایک اور کتاب کا حوالہ دیتے ہیں روافض حضرات، انساب الاشراف۔ اس کتاب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگر ہم انساب الاشراف میں بھی یہ روایت دیکھتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، اس کی حقیقت ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ انساب الاشراف کے اندر جو روایت ہے اس میں بھی دیکھا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کو جلانا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دروازہ گرانا، ان کا حمل گرانا اور ان کو شہید کرنا ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ روایت بھی ان کے دعوے کے اوپر پوری نہیں اترتی ہے، یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں اسی کے خلاف یہ بھی روایت ہے۔ اچھا، اس روایت کے مین راوی ہیں ابن عون، اور یہ ہیں عبداللہ بن عون جو کہ 66 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو راوی 66 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، یعنی کئی دہائیاں بعد پیدا ہو رہا ہے، 40-50 سال سے بھی زیادہ عرصہ بعد میں ایک بندہ پیدا ہوا ہے اور وہ روایت بیان کر رہا ہے، تو یہ 50 سال کے دوران والی جو سند تھی وہ کہاں ہے؟ تو جو راوی اس موقع پر موجود ہی نہیں ہے، 40-50 سال بعد پیدا ہونے والا یہ روایت بیان کر رہا ہے اور درمیان والی جو سند بھی غائب ہے، تو اس طرح کی روایتیں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے اور ان کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہوئے کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان رافضیوں کے لیے اور گمراہ لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کی من گڑت اور ضعیف روایات اکٹھی کر کے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ کب تک ایسے جھوٹ بیان کر کے جو ہے لوگوں کے ایمان کو خراب کرو گے؟ کب تک جھوٹ بول کے اپنی دکانداری چمکاتے رہو گے؟ یقیناً حق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو کر ہی رہنا، اور صحابہ کرام کی شان و عظمت جو ہے قیامت تک بلند و بالا رہنی ہے۔ تمہارے جھوٹے پروپگنڈے سے صحابہ کرام کی شان و عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ روایت جو ہے میزان الاعتدال سے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ نقل کے اندھوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میزان الاعتدال کے اندر اس روایت کو لا کر اس کی تردید ہو رہی ہے۔ تو جن کتب کے اندر تردید کے طور پر یہ روایت لائی گئی ہے ان کو بھی اپنے لیے جو ہے یہ دلیل سمجھتے ہیں اور حجت سمجھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی تمہاری فلاں کتاب کے اندر ہے، حالانکہ انہی کتابوں کے اندر جو ہے ان کی روایت کی حقیقت بیان کی اس روایت کی حقیقت بیان کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کی تردید کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ میزان الاعتدال کے اندر بھی حافظ ذہبی رحمہ اللہ احمد بن محمد بن السری اس کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ رافض اور کذاب تھا، اور پھر اس کی روایات کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ تو لہذا میزان الاعتدال کا حوالہ دینا جو ہے یہ ان کی جہالت ہے، اور صرف لوگوں کو گھیرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کا یہ پروپگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں شبلی نعمانی نے بیان کیا ہے، فلاں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے بھی ذکر کیا ہو، اگر اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے تو واقعہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ جو بھی ذکر کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ روایت ثابت نہیں ہے تو جس نے بھی بیان کیا ہو ہمارے ہاں وہ حجت نہیں ہے۔ ہم تو سند کو دیکھیں گے، دلائل کو دیکھیں گے۔ اگر وہ روایت جو ہے حدیث کو قبول کرنے کے اصولوں پر پورا اترتی ہے تو پھر پیش کی جائے نا۔ تو جو روایت جو ہے حدیث کے اصولوں پر پورا ہی نہیں اتر رہی ہے اور وہ راوی اس موقع پر موجود ہی نہیں تھا، اور منقطع روایتوں کو پیش کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، یقیناً یہ رافضیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، گمراہ ترین لوگوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، اہل حق کا یا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اب ہم ایک اور طریق اسی روایت کا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاریخ طبری سے۔ زیاد بن کلیب کہتے ہیں کہ وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر آئے، وہاں طلحہ و زبیر اور بعض دوسرے مہاجر موجود تھے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل کر بیعت کرو ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا کر تم سب کو جلا دوں گا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کر عمر پر بڑھے مگر فرش میں پاؤں الجھ جانے کی وجہ سے گرے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تب اور لوگوں نے فوراً زبیر پر جورش کر کے ان کو قابو میں کر لیا۔ تو یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں جی دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کو جلا دیا، حالانکہ اس روایت سے بھی گھر کو جلانا ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ دعویٰ یہ ہے کہ جلا دیا گھر کو، ان کو شہید کر دیا، جبکہ دونوں باتیں ہی اس روایت سے ثابت نہیں ہو رہی ہیں، صرف دھمکی کی بات ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں اس روایت کا مین راوی ہے ابن حمید، اور یہ محمد بن حمید ہے جس کے متعلق کتاب الخلافیات کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ کچھ محدثین کے اقوال لائے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں محمد بن حمید الرازی کذاب، ان کے محمد بن حمید الرازی کذاب راوی ہے، یعنی جھوٹا راوی ہے۔ اور اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے، اور محمد بن مسلم بن وارا، اسی طرح امام ابو زرع رحمہ اللہ، وہ دونوں فرماتے ہیں صح عندنا ان محمد بن حمید یکذب، کہ ہمارے ہاں درست بات یہی ہے کہ محمد بن حمید جو تھا جھوٹ بولتا تھا، یعنی جھوٹا راوی تھا۔ اسی طرح ناظرین یہ دوسرا راوی ہے جریر بن حازم۔ اس روایت کی سند میں جریر بن حازم جو ہے یہ مختلط راوی تھا، اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، تو لہذا ایسے راوی کی روایت بھی محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا راوی اس کے اندر ہے مغیرہ بن مقسم الضبی، اور یہ بھی مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی جب صیغہ ان کے ساتھ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تقریب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ مغیرہ بن مقسم راوی جو ہے مدلس راوی ہے۔ اور اسی طرح تاریخ طبری کے اب دو حصے بن چکے ہیں، ایک ہے صحیح تاریخ طبری، ایک ہے ضعیف تاریخ طبری۔ یعنی علماء نے الحمدللہ یہ کام کیا ہے کہ صحیح تاریخ الگ کر دی ہے طبری کے اندر، اور اسی طرح جو ضعیف طبری ہے وہ الگ کر دی ہے۔ تو ضعیف طبری جو انہوں نے چھاپی ہے اس میں بھی دیکھیں یہی روایت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیف اور من گھڑت روایت ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہے اس روایت کی حقیقت جو کہ تاریخ طبری سے پیش کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کو جلا دیا تھا، حالانکہ اس روایت میں بھی گھر کو جلانا ثابت نہیں ہو رہا اور روایت بھی ثابت نہیں ہو رہی۔ اب ہم کچھ ایسی کتب کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ جو رافضی حضرات پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں جی دیکھیں تمہاری کتابیں ہیں، اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جبکہ ان کتابوں کا تعلق اہل سنت سے ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی انہی کے بزرگوں نے، انہی کے بابوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں، اور وہ بیچارے ساری زندگی ان کی نوکری چاکری کرتے رہے، ان کی کتابیں لکھتے رہے، اور لکھتے لکھتے وہ بیچارے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور اب یہ ان کی کتابیں اٹھا کے ہمارے کھاتے میں ڈالیں کہ یہ تمہاری کتابیں ہیں، حالانکہ اہل سنت کے ساتھ ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ انہی کتب میں سے ایک کتاب پیش کرتے ہیں کفایت الطالب، کہتے ہیں جی کفایت الطالب کے اندر بھی موجود ہے یہی روایت، حالانکہ یہ کفایت الطالب لکھنے والا کون ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد القرشی الکنجی۔ تو اس راوی کے متعلق اہل سنت کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخاً رافضیاً، کہ یہ رافضی شیخ تھا، کانا خبیث الطبیہ، یہ خبیث تھا، رافضی شخص تھا۔ تو ایسے خبیث رافضیوں کی روایتیں ہمارے ہاں پیش کر کے، ان کی کتابیں ہمارے ہاں پیش کر کے یہ لوگ جو ہے عام عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اہل سنت کے بابوں نے لکھی ہوئی ہے، حالانکہ اہل سنت کے بابوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان بابوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہمارے بزرگ تو اس کو رافضی اور خبیث قرار دے رہے ہیں، تو یہ کتاب اہل سنت کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ صرف اور صرف عام عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے ڈنگوسلے ہیں کہ فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، جب دیکھا جائے تو وہ کتابیں ان کے اپنے گھر کی نکلتی ہیں۔ پھر اسی طرح دو اور کتابیں ہیں العقد الفرید اور اسی طرح فرائد السمتین، یہ دو روایتیں پیش کر کے بھی بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان کی کیا حقیقت ہے ہم ان کے گھر سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے الذریہ الی تصانیف شیعہ، یہ شیعہ عالم علامہ شیخ آقا بزرگ الطحرانی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو ہے شیعہ تصانیف کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ دونوں کتابیں جو ہیں العقد الفرید اور فرائد السمتین،
ان دونوں کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں کرتے ہوئے ان کتابوں کو شیعہ کتب میں شمار کیا ہے۔ تو لہذا یہ کتابیں جو ہیں تمہارے ہی بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تاریخ الطبری کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں جن کو میں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا، یہ ہے کہ کاش میں فاطمہ کا گھر نہ کھولتا، اگرچہ وہ لوگ جنگ کے لیے اس کا دروازہ بند کرتے۔ تو یہ روایت پیش کر کے جو ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ دعویٰ ان کا کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہوا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا، ان کے گھر کو جلا دیا۔ حالانکہ اس روایت کے اندر بھی نہ گھر کو جلانے کی بات ہے اور نہ ہی کسی قسم کی دھمکی کی بات ہے، صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں سیدہ فاطمہ کا گھر نہ کھولتا، اور یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے البان، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حدثنا البان عن صالح بن کیسان، تو یہ ہے البان بن داود راوی ہے۔ تو اس راوی کا مکمل نام البان بن داود ہے۔ تو البان بن داود جو راوی ہے یہ منکر الحدیث راوی ہے، منکر ہے، اس کی روایات قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس کی تفصیل جو ہے لسان المیزان کے اندر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کر چھوڑی ہے۔ اور اسی طرح یہ روایت جو ہے معجم الکبیر سے پیش کی جاتی ہے۔ ان دونوں روایات میں بھی وہی راوی ہے البان بن داود جو کہ ضعیف راوی ہے، لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ان روایات کی حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے رافضی حضرات جو ہیں اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان ضعیف روایات سے بھی ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کے رافضیوں کو، صرف پاکستانی روافظ کو نہیں بلکہ ایرانی شیطانی سارے رافضیوں کو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اہل سنت کی کوئی ایک صحیح روایت پیش کریں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا ہو، ان کے اوپر دروازہ گرایا ہو، ان کو شہید کیا ہو۔ کوئی بھی اہل سنت کی صحیح کتاب کے اندر صحیح روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے، اور رافضیت مٹ تو سکتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے ثابت نہیں کر سکتی ہے۔ اب ہم روافض سے اس حوالے سے چند سوالات بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، لوگوں کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی مشکل آسان کیوں نہ کی؟ اسی طرح دوسرا سوال کہ شیعہ کی کتب میں ہی یہ بات موجود ہے کہ جو اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہوا مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں حفاظت کیوں نہ کی؟ کیا کوئی بدبخت یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے ڈرتے تھے؟ حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو حیدر کرار تھے، شیر خدا تھے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کتب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 صحابہ کے علاوہ تمام جو تھے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جن کے متعلق تم بھی کہہ رہے ہو کہ وہ 4 مسلمان تھے، تو ان 4 صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حفاظت کیوں نہ کی؟ چوتھا سوال ہمارا یہ ہے، اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوتا، ان کے بیٹے کو شہید کیا ہوتا، ان کے گھر کو آگ لگائی ہوتی، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیوں کیا؟ جبکہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتب کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب سے کیا تھا، اور اس کا انکار یہ نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح ہمارا ان سے 5واں اور آخری سوال یہ ہے کہ شیعہ کتاب بحار الانوار کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ہمارے اہل بیت کی گھروں کی نہ تو چھتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی دروازے، سوائے جرائد یعنی کھجور کے پتے سے بنا ہوا یا اس کے مشابہ بنے ہوئے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی کتاب کے مطابق فرما رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو دروازے یا چھتیں ہوتی تھیں وہ جرائد کے یعنی کھجور کے پتوں کے بنے ہوتے تھے، تو لکڑی کا دروازہ اور اس میں لگا ہوا کیل کہاں سے آ گیا؟ تو ناظرین، یہ چند ہمارے سوالات ہیں اہل رافضہ سے
کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا اور ان کو شہید کیا، یہ صرف اور صرف ان کے جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت ان سے محبت کرنے والے تھے، اور یہاں تک کہ اہل بیت نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کیا تھا۔ تو جو اہل بیت کے داماد کی عزت نہیں کرتا ہے، ایسے بندے کے دل میں اہل بیت کی بھی عزت و احترام بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھ کر صحابہ کرام سے سچی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔